بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے، صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔ سوال ہے، ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے، جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟
عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے، حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے، حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے، حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے، 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، بشامہ بنت اسماعیل۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے، پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے، بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انتیس مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے، یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے، 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب ہے شومان جنات کا بادشاہ۔ سوال ہے ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟
طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔
سوال ہے قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے مدنی۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب ہے پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو لگائی نہ ہو، گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ کوئی خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جانا، گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا، گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے، یا بھاری چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال ہے کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔
سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔